السلام علیکم. آج ہم نے انالیٹیکل مائنڈ کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سب لوگوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی یوتھ کے اندر، اور سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرنا ہے کہ ہم حالات کا، چیزوں کا تجزیہ کر سکیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور یہ کس قدر اہم صلاحیت ہے. تجزیہ کرنے کی صلاحیت کتنی اہم صلاحیت ہے، اور انالیٹیکل مائنڈ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کو جاننے کے لیے یا اس کے مراحل کو ہم کیسے شروع کریں گے، یہ صلاحیت ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے، کیا اس کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تو ہم آگے دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اگلے کلپس کی طرف چلیں گے. لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. تھوڑا سا تو میں نے پچھلے انٹروڈکشن میں بھی یہ عرض کر دیا تھا کہ آپ کا وقت بچ جاتا ہے، آپ کنفیوژن سے بچ جاتے ہیں. کنفیوژن وہ والی کنفیوژن نہیں جو فوراً کسی چیز کو دیکھنے سے ہوتی ہے، لانگ رن کنفیوژن کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، کنفیوژن ہمارا چونکہ ایک پورا ٹاپک ہے تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اسی طرح یعنی آپ کی پوری زندگی ایک کوشچن مارک نہیں بن کے رہے گی. اسی طرح بہت سارے انسان ہمارے آگے پیچھے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ساری زندگی ہم کوئی رائے ہی نہیں بنا سکتے. ایک تو ہے میڈیا، ایک ہے ایکٹرز اور اینکرز، اور اسی طرح کچھ اسکالرز اور علماء ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو لے کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اسکالر یا عالم زیادہ اچھا ہے، دوسرا کہہ رہے ہوتے زیادہ. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر اس طرح کی ہماری قوم کے اندر ایک فضا پیدا ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کی جو ہے بری عادت، تو وہ کیا ہوگی کہ اگر تجزیہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہوگی تو آپ کسی بھی اہل علم کو برا کبھی نہیں سمجھیں گے، ان سے بدگمان کبھی نہیں ہوں گے. سملرلی میڈیا ہے، جس طرح میں نے پہلے اگزامپلز دی ہیں، یا وہ لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ایک محتاط رائے کیسے قائم کی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم زیادہ ٹائم تو میڈیا پہ گزارتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، لیکن ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو ہمیں آفس میں لوگ، کولیگز ایسے مل رہے ہیں، ہمارا رابطہ لوگوں سے ہے. پھر اسی طرح ہم میڈز سے ٹریٹ کرتے ہیں، ہم نیبرز سے کرتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچوں کے فرینڈز ہیں. پھر اب فیملی میں بھابیاں، نندیں، دیورانیاں، جٹھانیاں، ساس، فرینڈز، کولیگز، کلاس فیلوز، تو یہ سارے لوگ ہیں. ان ساری شخصیتوں سے جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، انالیٹیکل مائنڈ کا ہونا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کو اپنے ریلیشنز ٹھیک کرنے میں کس قدر یہ صلاحیت فائدہ دینے والی ہے یا دے گی. اب میں آپ کو ایک فار ایگزامپل رکھتی ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے گھر میں فار ایگزامپل ایک نئی میڈ آئے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس نے برتن بڑے اچھے دھوئے ہیں، صفائی کچن کی بڑی اچھی کی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس نے بہت دیر لگا دی ہے. تو اب بعض لوگوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، اب وہ کیا کہیں گے کہ ہاں بڑی ہی ڈھیلی ہے، کچھ نہیں، اس نے تو پورا دن لگا دیا ہے. اچھا، کام بھی کروا رہے ہیں، کام وہ کرتی بھی رہے گی، لیکن اور ساتھ میں کامنٹس ہم اس طرح کے دے رہے ہوں گے. اچھا، پھر ایک دن کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ جی کوئی بہت سا گندا برتن یا گندی جگہ اس نے بہت اچھی صاف کی ہے، تو ہم اس پہ کہیں گے ہاں، ایک دم حیران ہوں گے کہ یہ تو بھی شکر ہے، اچھا ہو گیا. لیکن رائے دینے میں پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا رائے دینی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام اچھا کر رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ کام سلو کر رہی ہے. تو یہ جو دونوں کوالٹیز یا تین چار چیزیں، جو کوالٹیز ہم اپنی میڈ کے بارے میں، کسی بھی سرونٹ کے بارے میں جان پائیں گے. اسی طرح فار ایگزامپل اگر میل سرونٹس ہیں یا لوگ ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کام تو بڑی تیزی سے کرتا ہے لیکن یہ جھوٹ بہت بولتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، چیزوں کی قیمتیں غلط بتا دیں، یا پھر لوگوں کے بارے میں کوئی آ کے جھوٹ خبر بیان کر دی. بعض اسی طرح کام اچھا کریں گے یا سچ بولیں گے لیکن بولتے بہت زیادہ ہیں. تو اب یہ ساری کوالٹیز انسانوں کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یا فائدہ کیا ہوتا ہے جس کا انالیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس پرسن کے، جس طرح بھی میں نے یہ چیزیں لسٹ اپ کی ہیں نا، لسٹ یہ ہیں کہ جی بولتا زیادہ ہے، اچھا سچ بولتا ہے، پھر اسی طرح کام تیزی سے کرتا ہے، رائٹ. لیکن
ساتھ میں ایک اور کوئی کوالٹی آپ اس دیکھیں جی کہ ہاں جی اسموکنگ کرتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کو گھر والوں کے بارے میں جو ان سے وہ باتیں باہر جا کے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی میڈس کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری میڈس کے ساتھ مل کے بہت زیادہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اپنی باجی کی خوب برائیاں کر رہی ہوں گی، کسی دن دیکھ لیں گے، پھر بھی آپ انہیں کیا کریں گے، کام سے نہیں نکالتے۔ اگر کبھی آپ اس طرح اپنی میڈ کا جھوٹ پکڑ بھی لیتے ہیں، چیزیں دیکھ بھی لیتے ہیں، تو کام سے نہیں نکالتے، اور پھر ایک طرف آپ کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ ان کی برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسان، تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ پرکھ پیدا کرنی ہے کون سی کوالٹی ایسی ہے، یعنی آپ نے ساری کسی بھی ایک کام سے کہ اس کے دیر سے کام کرنے کی وجہ سے، سلو ہونے کی وجہ سے اس پہ غصہ نہ ہونا شروع کر دیں، بلکہ اس کو آبزرو کرنا شروع کریں گے ہم، اور دیکھنا شروع کریں گے، کیونکہ انالیٹیکل مائنڈ کیا کرتا ہے، وہ پہلے ویٹ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت تھی تجزیہ کرنے کی، اس نے اس انسان کی جس سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اس کی ساری چیزوں کو نوٹ کر لیا اور لسٹ بنا لی ہے کہ وہ اب کنفیوژن کا شکار نہیں ہے کہ جی یہ بہت سلو ہے، یہ جھوٹی ہے، فلاں ہے، اور انڈیسیسو نہیں رہے گا وہ، بلکہ وہ جب لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز دیکھے گا تو اب اس کو پرائورٹائز کرنا پڑے گا کہ میں جھوٹ برداشت کروں گی یا نہیں۔ کام بہت اچھا کرتی ہے لیکن بیچ میں چوری بھی کر لیتی ہے، کبھی کوئی چیزیں لے جاتی ہے، کبھی کوئی چیزیں لے جاتی ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگوں پہ ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کے کولیگس کے ساتھ، آفس والوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ منہ پہ بہت اچھے ہوتے ہیں، پیچھے جا کے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر فار ایگزامپل آپ کے سامنے بھی اچھے ہیں، آپ کے پیچھے بھی اچھے ہیں، لیکن باس کے سامنے جا کے آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر دیں گے جس سے آپ کی ریپیوٹ خراب ہو جائے گی، یا وہ خود ڈومینیٹ ہونا چاہ رہے ہوں گے۔ اسی طرح فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے اخلاق کے اچھے ہیں، لیکن وہ کام کرنے میں ان کا دل نہیں، سلو ہیں، وہ کام کرنا نہیں چاہتے، کام چوری ایک جو کا عیب ہے وہ پایا جا رہا ہوگا۔ تو اب لوگوں کے بارے میں ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا ان کی اچھی کوالٹی دیکھ کے زبردست ایسا انسان ہے، ویسا انسان ہے، اور کیا کریں گے، غلط ڈیسیجنز لے جائیں گے، اس کو غلط جگہ اپوائنٹ کر دیں گے، ایسے بندے کو وہاں پر اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے پیش کر دیں گے جہاں اس کو وہ کام، وہ اسکل اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی، اس ڈپارٹمنٹ میں اس کو لگا دیا جائے گا۔ تو تجزیہ کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونے کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سے غلط فیصلے ہوں گے، آپ ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے، بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ دھوکہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اپنے لوگوں کے بارے میں جو پروڈکٹیو اور اچھے لوگ ہیں ان سے سیکھ نہیں سکیں گے صلاحیتوں کے بارے میں۔ تو یہ مختصراً میں نے ایک دو ایگزامپلس سے یہ عرض کیا ہے کہ انالیٹیکل مائنڈ اگر آپ لوگوں کے بارے میں، رویوں کے بارے میں پیدا کر لیں گے، میڈیا کے بارے میں، اسکالرس کے بارے میں، ایشوز کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں، تو آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے یہ رویہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر خاص طور پر اس کا بیج بونا ہے، تاکہ وہ لوگ کہیں دھوکے میں مارے نہ جائیں اپنے فرینڈز بنانے میں، یا پھر جو چیزیں انہوں نے آگے ریلیشنز بنانے ہیں اس میں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔